Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت خیر کا داعی بنے، خیر کو پھیلانے والا بنے اور دوسروں کو شر سے روکنے والا اور رکنے والا بنے. خود بھی شر سے رکے اور دوسروں کو بھی شر سے، برائی سے، بدی سے روکے. نیکی کا داعی ہو، نیکی کی طرف بلانے والا ہو، خیر کی طرف بلانے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو. ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی کا یہ وصف اور امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ خیر کا راہی ہو، خیر کا داعی ہو، خود شر سے بچنے والا ہو اور دوسروں کو شر سے بچانے والا ہو. اور یہی اس امت کا امتیاز ہے اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. پہلے جو لوگ تھے، انبیاء تھے، ان میں نبوت آتی تھی، پھر ایک امت کے بعد پھر دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی. تو اب امت کی، لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، علماء پر ہے اور عوام پر ہے. اور یہ وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ وصف ہے مسلمانوں کا، یہ وصف ہے اہل ایمان کا، اہل توحید کا. تو ضروری ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دی جائے اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے، بچایا جائے. خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے معاشرے کو، اپنے افراد کو، اپنے دوستوں کو، جہاں تک انسان کا بس چلے، اس کا اختیار ہو، وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے دوسروں کو روکے. اور یہ بڑا ہی فضیلت والا کام ہے. یہ انبیاء علیہم السلام والا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. ان کی جو دعوت ہے، ان کی جو تبلیغ ہے، تو اس کے ذمہ داری علماء پر ہے اور عوام پر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یعنی جو شخص نیکی کی طرف بلائے گا اس کو کیا اجر ملے گا. تو اس نے بتایا کہ میری ایک سواری تھی، وہ ہلاک ہوگی. مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے ایسی سند کے ساتھ. تو مجھے کوئی سواری مہیا کیجیے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی. تو ایک صحابی پاس تھے، انہوں نے بتایا کہ فلاں صحابی کے پاس سواری ہے، آپ ان کے پاس سے سواری لے لیں اور اپنی ضرورت، اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر، جو انسان کسی کی خیر پر، بھلائی پر رہنمائی کرتا ہے، فلہ اجر مثل فاعلہ، اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کرنے والے کو اجر ہے. تو اب اس صحابی نے صرف رہنمائی کی تھی، سواری نہیں دی تھی، رہنمائی کی تھی کہ فلاں بندے کے پاس سواری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رہنمائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکالے کہ اس شخص کے، اس کے اجر کے برابر اللہ اس کو بھی اجر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اسلام میں، دین میں اگر کوئی چیز، کوئی سنت مٹ چکی تھی، کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے لوگوں کی اصلاح کی، تو وہ عمل پھر سے زندہ ہو گیا، وہ سنت پھر سے زندہ ہو گئی. تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، اللہ اس کے برابر بتانے والے کو اجر دیں گے. ایک طرف تو یہ اصول ہے کہ جو نیکی کی طرف بلائے گا، اللہ تعالیٰ بلانے والے کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اس نیکی کو کرنے والے کو اجر ہوگا. دوسری طرف یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص برائی اور بدی کا راستہ کھولتا ہے، لوگوں کو راستہ مہیا کرتا ہے اور گناہ کے کاموں میں معاون بنتا ہے، تو پھر جتنے لوگ بھی وہ گناہ کرتے ہیں اس کا وبال اس شخص پر ہوتا ہے. تو اس لیے نیکی کے راہی بنیں اور بدی سے خود کو بچائیں.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، برائی کے کام میں بالکل آپ کسی کی معاونت نہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، ان کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں بھی شرط لگائی ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک پر مجبور کریں تو پھر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت کی دین کی طرف، نیکی کی طرف بلانا ہے۔ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی شخص کو آپ دیکھیں اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، اس کو سنت کے مطابق نماز سکھا دیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا وضو سکھلا دیں۔ کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، انجانے میں آپ اس کی اصلاح کر دیں۔ کسی شخص کو مسائل، پاکی کے مسائل کا علم نہیں، آپ اس کو پاکی کے مسائل بتا دیں۔ کسی شخص کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ غلطی میں برا کر رہا ہے، وہ گناہ کے راستے کا راہی بن گیا، اس کو بچائیں، اس کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ یہ کام ہے ایک مسلمان کا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور گناہ کے کاموں میں ہرگز کسی کا ساتھی نہ بنے، کسی کا بازو نہ بنے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کو پھیلانے والا بنائے اور شر سے خود کو بھی بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔